دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پہلی روایت بھی جو میں نے ذکر کی وہ بھی صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان والا ہو. اب بہت سارے غیر مسلموں کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے دیکھی دیکھا وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن شرط یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا لگایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور واحتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے، ایمان والا ہو اور جو عمل کر رہا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ سے اسے اجر و ثواب کی امید بھی ہو. تو آگے کیا ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں روزہ رکھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سارے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. وہ کون سے گناہ ہیں جو نہیں معاف ہوتے ہیں؟ خاص کر حقوق العباد جو ہے، بندوں کا جو حق ہے، اگر کسی نے کسی کا حق نہیں ادا کیا یا کسی کا حق مار لیا اور پھر وہ اگر جا کر کے حرم کے اندر اعتکاف بھی کرے، روزہ بھی رکھے اور حج بھی کرے اور وہیں پر پڑا رہے لیکن معاملے کو صاف ستھرا نہیں کرے گا تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی بھائی کا حق مارے بیٹھا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ بڑے بھائی نے زیادہ لے لیا، چھوٹے بھائی کو کم دیا، یا بہنوں کا حق اگر بھائی بھائی لڑ جھگڑ کر کے آپس میں لے بھی لیے کسی طریقے سے تو ہمارے سماج کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ سارے بھائی مل کر کے بہنوں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں. وراثت میں حصہ دینے کا رواج کتنا ہے، کتنے لوگ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص باپ کے نہ رہنے پر والد کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم کرتا ہے اور بھائیوں میں تقسیم کر لیتا ہے، جتنے بھائی ہیں سب مل کر کے لے لیتے ہیں، اور اگر بہنیں بھی ساتھ میں موجود ہیں اور بہنوں کو نہیں دیا تو اللہ کی قسم یہ بھی کیا حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا کبھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. جو بھی حق بنتا ہے کم یا زیادہ آپ وہ حق ان تک پہنچائیے. اگر نہیں پہنچاتے ہو تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارا صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہے نا، پیارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی. سمجھنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں کہا جاتا ہے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، اور کچھ پہاڑوں کا نام بھی لیا جاتا ہے جیسے یا ہمالیہ پہاڑ اور اس طریقے سے جو پہاڑوں کا نام لیے جاتے ہیں، بڑے اونچے اونچے پہاڑ مثال دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے تہامہ پہاڑ کا نام لیا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ان کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوگی. لوگ دیکھیں گے تو بڑا تعجب کریں گے، واہ کتنا اچھا انسان ہے، بڑی نیکیاں لے کر کے آیا ہے. لوگ دیکھ کر کے اسے رشک کریں گے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے سارے حقوق دبایا تھا، اے اللہ آج کے دن تو مجھ کو اس سے میرا حق دلوا دے. جتنا جس کا حق لیا ہے اللہ اس کی نیکیوں میں سے اتنا لے کر کے اسے دے دے گا.
اس کے بعد دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اللہ اس کی نیکیاں بانٹتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نیکیاں سب ختم، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس، لیکن دعویٰ کرنے والے ابھی بھی لائن پہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرا بھی حق باقی ہے اس کے اوپر، اور نیکیاں تو ختم۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جو لوگ دعویٰ کرنے والے لائن میں لگے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے اس کے حقوق کے برابر اس کے گناہ کو لے گا اور لے کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چڑھا دے گا، لاد دے گا اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ قیامت میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب نہیں، دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، اتنے گناہ ان کے پاس ہوں گے ہی نہیں کہ اللہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے، نیکیاں زیادہ ہوگی، گناہ کم ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں، لیکن دوسروں کا حق لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے لیے نیکیاں بانٹ دے گا، اور پھر دوسرے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گناہوں کے سبب نہیں بلکہ دوسرے کے گناہوں کے سبب وہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ دوسری